الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ البررة اجمعین والحمد للہ رب العالمین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ ہماری آج کی تیسری نشست، کل کی ہماری دوسری نشست کا اختتام شہادت سیدنا امام عالی مقام سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ علیہ السلام پر اختتام ہوا تھا۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کی حکومت اور پھر آپ کا یزید کے لیے بیعت لینے کے مقام پر ہم نے گفتگو کا اختتام کیا تھا۔ آج کی گفتگو کا جو ہمارا محور ہوگا وہ دو تین چیزوں پر منحصر ہوگا۔ پہلی بات یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد اور وفات کے وقت یزید کی بیعت کے لیے کیا معاملات ہوئے، اور پھر اس کے بعد ہم قبل اس کے کہ کربلا کی طرف بڑھیں، امام عالی مقام سیدنا امام حسین مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ کی کچھ چیزیں جو آپ کی پیشن گوئی جو آپ کی شہادت کے حوالے سے دی گئی تھی وہ رکھ کر کے ہم پھر کربلا کے 60 سن ہجری کے آغاز 61 سن ہجری کی طرف ہم کربلا معلیٰ کی طرف سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلی بات معزز سامعین کرام یہ جان لیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا، اس سے پہلے مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ عنہ جو کہ خود صحابی تھے، انہوں نے مشورہ دیا حضرت امیر معاویہ کو کہ آپ اپنی وفات سے قبل اپنے بیٹے یزید کو نامزد کر دیں۔ تو آپ نے کہا کہ لوگ اعتراض کریں گے، لوگوں کا اس پر اعتراضات ہوں گے یزید کے حوالے سے، تو آپ نے کہا کہ بھئی کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، کوشش کر کے دیکھتے ہیں۔ تو پہلے انہوں نے شام کے علاقے پر اس بات کو پیش کیا، تو اہل شام نے اس کو قبول کر لیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے جو زیر انتظام علاقے تھے پہلے سارے ان لوگوں کی بیعتیں لے لی۔ تو حضرت معاویہ نے کہا مجھے خدشہ ان عوام سے نہیں ہے، مجھے خدشہ ہے تو چند صحابہ کرام کے جو بیٹے ابھی موجود تھے، ان میں کون؟ سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ عنہ۔ امام حسن کی تو جیسے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے 49 سن ہجری میں آپ کی شہادت ہو چکی تھی، اب یہ بات ہو رہی ہے 60 سن ہجری کے قریب کی۔ تو پہلا مجھے خدشہ ہے امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ سے، دوسرا خدشہ ہے عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت ابو بکر کے بیٹے، تیسرا خدشہ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے، حضرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر، ان 5 نوجوان صحابہ سے اور جلیل القدر صحابہ یعنی عشر مبشرہ کے جو بیٹے ہیں، ان سے مجھے خدشہ ہے کہ یہ لوگ اس کی بیعت کا انکار کریں گے اور مخالفت کریں گے، اور ہوا بھی ویسے ہی۔ پہلے تو بیعت کے لیے بات بھجوائی گئی تو ان 5 نے انکار کر دیا بیعت کرنے سے، کیونکہ پہلے کبھی ایسا تاریخ اسلام میں ہوا نہیں تھا کہ کسی خلیفہ کی وفات سے پہلے خلیفہ کو نامزد کرنا اور ان کے لیے بیعت لینا، یہ اب تک ہوا نہیں تھا۔ تو اسی وجہ سے ان 5 نے انکار بھی کیا۔ اب جب بات انکار کی آئی تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے سفر حج کیا، اور اس سفر حج کے دوران آپ نے ان حضرات کو کنونس کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ میں کوئی نیا کام نہیں کر رہا ہوں، میں وہی کام کر رہا ہوں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضاہ کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ بڑے خفگی کا اظہار کیا، اور برملا اٹھ کر کے مسجد نبوی میں آپ نے اعلان کیا کہ یہ کام حضرت ابوبکر نے ہرگز نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر نے یقیناً حضرت عمر کو بنایا، مگر عمر بن خطاب نہ ان کے بیٹے تھے، نہ بھائی تھے، نہ دور دور کی کوئی رشتہ داری نہیں تھی، بلکہ جو افضل ترین تھے اس وقت روئے زمین پر ان کا انتخاب فرمایا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر نے یہ کہا، کہتے ہوئے چلے گئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کوششیں کی مگر اس پر وہ ناکام رہے، ان حضرات نے بیعت نہیں کی اور حضرت معاویہ واپس پھر
شام کی طرف چلے گئے اور 60 سن ہجری میں آپ کا وصال ہو گیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ارضاہ کا۔ آپ کی وفات کے بعد اب معاملہ آ گیا یزید کی بیعت کی طرف۔ یزید اب بیعت کے منصب پر بیٹھنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ تو معزز سامعین کرام، میں آپ کی چند باتیں گوشہ گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اب جو حضرات کہیں گے کہ بھئی کیوں ان 5 لوگوں نے یزید کی مخالفت کی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر کیا وجہ آ گئی تھی، آخر کیا پرابلم تھا ان 5 حضرات کو کہ یزید کو وہ لوگ خلیفہ ماننے تیار نہیں تھے۔ سب سے پہلا ریزن یہ تھا کہ یہ اسلام میں یہ بدعت تھی، اس طریقے کا اپوائنٹمنٹ کرنا قیصر و کسریٰ کا طریقہ کار تھا کہ وہ اپنے بعد اپنے بچوں کو اپنا نائب اپنا خلیفہ بنا دیا کرتے۔ تو وہ سب سے پہلے تو اسی بات کی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی مخالفت کر رہے تھے کہ اگر یہ سلسلہ چل پڑے گا تو پھر چاہے بیٹا نکما ہو، کچھ بھی ہو جائے، پھر وہ بیٹے کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، باپ کے بعد بیٹا، یہ سلسلہ چل پڑے گا۔ یہ اہل اسلام کا طریقہ کار نہیں ہے۔ جو اہل اسلام کہتے ہیں، خلافت کا تو نظام یہ کہتا ہے کہ سب سے افضل ترین شخص جو ہوگا وہ خلافت کے منصب پر فائز ہوگا، عام کس و ناکس بیٹا۔ اب آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں وہی یہ نظام، یزیدی نظام جو چلا رہا ہے، یہ وہی نظام ہے جس میں باپ کے بعد بیٹا بنتا ہے، چاہے بیٹا قابل ہو یا نہ ہو، جو طاقتور ہوگا وہ اس پر حملہ آور ہو جائے گا اور متمکن ہو جایا کرتا ہے۔ اب معزز سامعین کرام، آپ کو چند باتیں میں گوشہ گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کی، میں اب تاریخ کی طرف بڑھ رہا ہوں، تاریخ طبری، میں نے جیسے ابتدا میں پہلے لیکچر میں کہا تھا کہ تاریخ طبری چونکہ یہ واقعات سے سب سے قریب ترین ہے اور ساری دوسری کتابوں کی مصدر یہی کتاب ہے، اس وجہ سے میں سب سے پہلی کتاب الطبری استعمال کر رہا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت کا ارادہ کیا تو زیاد نے عبید بن کعب سے دریافت کیا اور کہا کہ یزید کے بارے میں کیا خیال ہے، تو وہ کہنے لگا کہ لا یزید لا یبالی، فطرت کا حامل شخص ہے، یعنی لاؤبالی قسم کی طبیعت، جس کی کوئی متولمل مزاجی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ایک شریر قسم کی طبیعت کا آدمی ہے اور غفلت میں رہنا اس کا شکار ہے، شکار کا دل دادا ہے، عبادتوں کو چھوڑ کر کے شکار کی طرف رہنے والے شخص کا نام یزید ہے۔ کون؟ زیاد نے عبید بن کعب رحمہ اللہ سے کہا ہے۔ اچھا، اب اس کے علاوہ آپ آگے بڑھیں، حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ، اب روایتیں کیا ہے؟ طبری جلد نمبر 7 صفحے نمبر 4، تاریخ کامل جلد نمبر 4 صفحے نمبر 13، طبری بھی ہے اور تاریخ کامل بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ جو غسیل ملائکہ تھے، وہ کہتے ہیں، ان کے وہ فرزند وہ کہتے ہیں کہ قالوا قدمنا من عند رجل لیس له دین، ہم ایک ایسے شخص کے پاس گئے جس کا کوئی دین نہیں تھا۔ میں الفاظ عربی عبارت بھی پڑھا ہوں تاکہ آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ یشرب القمر، وہ شراب پیا کرتا تھا، وَيَضْرِبُ بِالتَّنَابِيرِ وَيَعْزِفُ عِنْدَهُ الْقِيَانِ وَيَلْعَبُ بِالْأَلْكَابِ وَيَسْمِرُ عِنْدَهُ الْحُرَابِ فَهُمُ اللُّصُوصُ وَأَنَا نَشْهَدُكُمْ أَنْ أُنَاقِضُ خَلَقْنَاهُ، کہ طبری تاریخ کامل، اسی کو علامہ ابن کثیر اور شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، البدایہ والنہایہ والیوم نمبر یعنی جلد نمبر 8 صفحے نمبر 235۔ علامہ ابن کثیر جو 700 سن ہجری میں پیدا ہوئے، 774 میں وفات پائے، جو علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، شاگرد رشید ہے علامہ ابن کثیر، جو مورخ بھی ہے، جو مفسر بھی ہے، جو تاریخ نگار بھی ہے، ان کے حوالے سے ان یزید کان قد اشتہر بالمعازف وشرب القمر والغنا والصید واتقاذ الغلمان والقیان والکلاب والنطاع بین الکبابش والرباب والقرود ما من یوم الا یسبح فیہ مخمورا۔ اللہ اکبر، الفاظ کیا ہے؟ گانا بجانا، شراب پینا، غنا، گانوں کا محفلیں جمانا، شکار، لونڈیوں کو اپنے پاس میں رکھنا، کتوں کا پالنا، مینڈوں کا، ریچھوں کا، بندروں کے درمیان مقابلہ کرانا، اور جب صبح ہوتی تو شراب میں دھت اور مست رہنا، یہ یزید کا کردار تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، علامہ ابن کثیر، علامہ ابن طبری، ان حضرات کے حوالے جات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اوفدہ الی یزید بن معاویہ ومعہ الرأس فوضع رأسہ بین یدیہ وعندہ ابو البررہ
وجعل ينكت بالقذب علیہ ویقول، طبری لکھتے ہیں کہ ابن زیاد نے قاتل حسین جو رہا ہے آپ کے سر مبارک کو یزید کے پاس بھیجا تو اس نے وہ سر مبارک یزید کے سامنے رکھا۔ ایک صحابی حضرت ابو برزہ اسلمی رحمہ اللہ جو وہاں موجود تھے، یزید نے ایک چھڑی لی اور آپ کے لبھائے نالین کو کچورے لگانے لگا اور ہلانے لگا، تو آپ نے فرمایا اے یزید چھڑی ہٹا لے، میں نے خدا کی قسم نبی پاک کو دیکھا ہے کہ آپ اس منہ کو بکثرت بوسہ دیا کرتے تھے۔ طبری والیوم نمبر 6 اور صفحہ نمبر 220 220۔ یہ میں بتا رہا ہوں، یہ وجوہات ہے اس کے کردار کی، اس کا کردار جو لوگ اس کی تائید میں اور کہتے ہیں کہ بھئی یزید کو برا مت کہو، اگر یزید کو برا کہیں گے تو میرے نظر سے ایک حضرت مجتبیٰ پاشا نے مجھے ایک کلپ بھیجی ہے جس میں دیکھ رہا تھا کہ ایک صاحب ہے، کہاں کے مجھے نہیں پتا، کون عالم ہے مجھے وہ بھی نہیں پتا ہے، تو بہرحال وہ ویڈیو میں یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم یزید کو برا بھلا کہیں گے تو پھر اس کا الزام حضرت معاویہ پر جائے گا۔ یقیناً وہ صحابی رسول ہیں حضرت معاویہ، ان پر ہم سب و شتم کرنے کو، گالی گلوچ کرنے کو اور اونچی بات کہنے کو، کوئی برا کلام کرنے سے ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے ایمان کی جانے کا خدشہ اور ڈر رہتا ہے، تو ہم اپنی زبانوں کو حضرت معاویہ کے حق میں خاموش رکھتے ہیں۔ یزید کی بات جہاں تک رہے، نہ وہ صحابی ہے چونکہ، اور وہ اب کوئی کہے گا ارے بھائی وہ تابعی ہے، وہ کہہ رہے تھے بھائی وہ تو تابعی ہے، تابعی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، تو معزز سامعین کرام صحابہ کے دور میں بھی تو ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، کیا آپ اس کو بھی پھر اہل ایمان میں شامل کریں گے؟ نہیں، اس کو بھی برا مت بھلو، نہیں، جو شخص برا ہوتا ہے، جو شخص کی برائی ہے اس کو کھل کر بیان کرنا، یہ اہل سنت والجماعت کا وتیرہ رہا ہے اور طریقہ کار رہا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ وجوہات تھی چند جس کی وجہ سے اہل مدینہ میں خصوصیت سے یہ کبار صحابہ نے اس کو اختیار کرنے سے، اس کو ماننے سے، اپنا امیر بنانے سے انکار کیا۔ اچھا، اب جو ہے کوئی یہ کہے گا کہ بھئی حدیث سے قسطنطنیہ لائی جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ لوگ انتظار میں تھے کہ صاحب کب اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ بھئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم، کہ پہلا بیڑا، پہلا لشکر میری امت کا جو یغزون مدینۃ قیصر، مدینہ قیصر کی طرف یعنی قیصر کے شہر کی طرف جائے گا، مغفور لہم، تو وہ مغفرت یافتہ ہوں گے۔ تو اب کوئی کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو بخشش کی بشارت دے دی اور یزید جو ہے قسطنطنیہ کی جنگ میں تھا۔ معزز سامعین کرام، میں نے آپ نے سنا ہے کہ میں نے حدیث کے الفاظ سنائے ہیں، قیصر مدینہ، مدینہ تو قیصرہ، کہ قیصر کا شہر، قیصر کا شہر حمص اور دار مملکہ تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ارے بھئی یزید کو اب اس لشکر میں وہ کہیں سے لا کر کے گھسیٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جنتی ہے، جبکہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں وفیہا، یعنی جو پہلا جنگ جو بیڑا گیا ہے اس کے بارے میں علامہ کثیر لکھتے ہیں کہ 32 سن ہجری میں غزا معاویۃ بلاد الرومی حتی بلغ مزیق القسطنطنیہ البدایہ والنہایہ، والیوم نمبر 7 اور پیج نمبر 157، پہلا بیڑا، پہلا اول جیشن پر فرمایا حبیب پاک نے۔ اب حضرت علامہ ابن کثیر فرما رہے ہیں پہلا بیڑا اول غزا بلاد معاویۃ بلاد الروم، حضرت معاویہ کی سرگردی میں پہلا قافلہ بلاد روم کے شہروں کی طرف ہوا اور قسطنطنیہ تک پہنچ گیا، اور سال کون سا تھا؟ 32 سن ہجری، اور یزید کی عمر کیا ہے اس وقت؟ صرف 4 سال، 4 یا 5 سال کا لڑکا تھا یزید۔ اب وہ کیسے پہنچ گیا پہلے لشکر میں؟ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ پہلا لشکر تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ارضاہ کی سرگردی میں گیا۔ ابن خلدون فرماتے ہیں کہ 42 سن ہجری میں مسلمانوں نے بلاد روم میں داخل ہوئے اور مکمل طور پر انہیں شکست دے دی اور بہت سے طریقوں سے ان کو تحقیق کیا۔ پھر 43 میں دوبارہ گیا، پھر قسطنطنیہ تک پہنچ گئے، اور پھر 49 میں حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید کی سرگردی میں گیا، 46 میں مالک بن عبداللہ کی سرگردی میں، 47 میں مالک بن جبیرہ کی، 49 میں یزید بن شجرہ، اس کو یہ لوگ یزید بن معاویہ سمجھ بیٹھے۔ پھر 50 سن ہجری میں ایک اور ٹکڑی روم کے ایک چھوٹے سے علاقے کی طرف حضرت امیر معاویہ نے بھیجا، اس میں یزید اس میں شریک رہا جو 50 میں گیا۔ حدیث پاک میں یہ نہیں فرمایا کہ ہر ٹکڑی جو بلاد روم کی طرف جائے، پہلی ٹکڑی فرمایا، پہلی ٹکڑی تو 32 میں جا چکی تھی،
جس میں یزید نہیں تھا، پھر 42 میں گیا، 43 میں گیا، 45 میں گیا، 49 میں گیا، 46 میں گیا، 47 میں گیا، اتنے 6 لشکر پہلے جا چکے ہیں، اس میں تو یزید نہیں تھا۔ اب گیا کب یزید؟ 50 میں گیا۔ وہ بھی کیسے گیا میں نہیں کہہ رہا ہوں، اور اس کے کمانڈر حضرت سفیان بن عوف تھے رحمہ اللہ، اور وہ بھی کیسے گیا اس کا بھی ذکر علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سفیان بن عوف کی سرگردی میں اپنا قافلہ روانہ فرمایا تو وہاں پر ہوا کہ کچھ مسلمانوں کو کچھ دقت پیش آئی، کچھ مشکلات پیش آئی، تو ادھر یزید جو ہے اپنی بیویوں کے نازک خالینوں پر بیٹھ کر اپنے پہلوؤں میں ام کلثوم کو لے کر کے وہ کہنے لگا کہ میں تو نرم خالینوں پر بیٹھا ہوا ہوں، میرے ساتھ میری بیوی ام کلثوم ہے، جبکہ لشکر بھوک اور پیاس سے مر رہی ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو سزا دینے کے لیے، سزا کے طور پر، جبکہ لشکر آلریڈی جا چکا تھا، دوبارہ بھیجا اس لیے کہ تاکہ وہ بھی وہی مزہ چکے جو مشکلات اور مصائب وہاں پر لشکر اٹھا رہا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اب آپ اندازہ لگائیے نیکی کب ملتی ہے؟ اگر کوئی نماز پڑھے گا تو نماز کا ثواب کب ملے گا؟ جب خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے گا۔ زبردستی والد کے یا پھر استاد کے ڈر کے خوف سے اگر وہ جا کر کے نماز پڑھ بھی لے گا تو ثواب ملے گا کیا؟ آپ خود ایک عام بات سوچیں۔ اچھا، ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہاں فرمایا کہ مغفور لہم، کہ جو جب جتنے بھی احادیث میں آپ کو ملے گا جس میں فرمایا گیا کہ جو کوئی حج کرا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، وہ ایسا پاک ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ یہ کوئی حدیث ایسی بتا دیں آپ مجھے سوائے چند کے، جیسے کہ حضرت عثمان بن عفان کے بارے میں فرمایا، اے عثمان آج کے بعد تم جو چاہے کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ ایسا کوئی حدیث مجھے آپ بتا دیں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ بھائی آپ نے حج کر لیا تو ٹھیک ہے، اب پچھلے گناہ بھی معاف ہو گئے، اگلے گناہ بھی معاف ہو گئے، آگے جو چاہے کر لو، اس کی کوئی آپ کو پوچھ تاچھ نہیں ہوگی۔ کوئی ایک حدیث آپ مجھے بتا دیں ایسی، آپ نہیں بتا سکتے۔ جتنی احادیث ایسی ملے گی جس میں کہا گیا کہ مغفرت بخشی جاتے ہیں، سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ پچھلے گناہ ہوتے ہیں، اگلے گناہ نہیں ہوتے۔ اگلے گناہوں کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ پچھلے گناہ جو معاف ہو گئے تھے اب اس کو مینٹین کرتے ہوئے آگے لے کر چلنا پڑتا ہے، تبھی جا کر کے معافی ملتی ہے، ورنہ تو پھر معافی نہیں ملا کرتی۔ ایک اور فتح الباری میں یہ لکھا ہے کہ یزید نے 50 میں بھی نہیں بلکہ 52 سن ہجری کی وہ پہلی جنگ میں گیا تھا، پہلی جنگ میں گیا تھا جو 52 سن ہجری میں ہوئی۔ اچھا، علامہ قسطلانی علیہ الرحمہ ارشاد الساری میں فرماتے ہیں کہ وقد اطلق بعضهم فيما نقله المولى سعد الدین اللعن على یزید كأنه كفر بقتل حسین۔ وہ فرماتے، علامہ قسطلانی فرماتے ہیں کہ بعض علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یزید کافر ہو چکا تھا کیونکہ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کے قتل کرنے کی وجہ سے، آپ فرماتے ہیں کیونکہ اس کا قتل میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کا حصہ تھا، تو لہٰذا وہ قتل کرنے کی وجہ سے وہ کافر ہو چکا ہے۔ واتفقوا علی جواز اللعن علی من قتله او امر به او اجازه ورضا به، والحق ان رضا یزید بقتل الحسین واستباشره بذلك واهانته اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس بات پر سبھی کا اتفاق ہے، اگر یزید کا طے نہیں بھی ہوتا ہے کہ یزید ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوتا تو آپ فرماتے ہیں کہ جو کوئی حضرت امام حسن کے قتل پر راضی ہوا، جس کسی نے حکم دیا، جس کسی نے قتل کی اجازت دی، جس کسی نے کسی بھی اعتبار سے اس میں راضی رہا، اور اس کے بعد جس کسی نے ان کے قاتلین کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کیا، وہ سارے کے سارے لعنت کے مستحق ہے، اور لعنت کے مستحق وہی لوگ ہوتے ہیں جو کافر ہو جایا کرتے ہیں۔ اہل ایمان پر لعنت کی اجازت نہیں ہوتی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے اسی لیے فرمایا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا، یہ آیت پڑھتے اور پڑھ کر کہتے کہ یزید کافر تھا اور اس پر لعن تان کرنا جائز ہے۔ معزز سامعین کرام، امام حسین رضی اللہ، اچھا امام حسین کے قتل، ویسے تو عام قتل بھی کئی لوگ کرتے ہیں، پھر امام حسین کے ساتھ کیا خاصیت ہے، کیا خاصیت ہے جس کی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کا قاتل کافر ہے اور لعنتی ہے؟
معزز سامعین کرام، اس وجہ سے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی کئی آیات ہیں ان کی شان میں، احادیث طیبہ کے ابواب پڑے ہوئے ہیں۔ حبیب پاک نے کبھی فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی بچپنے سے لے کر کربلا تک حسین مصطفیٰ سے ہے، اور کربلا سے لے کر قیامت تک مصطفیٰ حسین سے ہے، یعنی مصطفیٰ کی شریعت کے نگہبان کا نام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ و ارضاہ کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ نے ایک اور مقام پر فرمایا، حبیب پاک نے، حسین میرا بیٹا ہے، میری بیٹی کا بیٹا ہے، اللہ تو اس سے محبت کر، اور جو اس سے محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت فرمایا کر۔ ایک اور حدیث پاک میں مستدرک کی آپ نے فرمایا، ان اللہ حرم الجنت علی من ظلم علی اہل بیتی، اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے جس نے میرے اہل بیت اطہار پر ظلم کیا، او قتلہم، یا جس نے ان کو قتل کیا، او اعان علیہم، یا جس کسی نے ان کے ساتھ قتل کرنے میں معاونت یعنی مدد کی، یا جو قتل کیے ان کے ساتھ خوش ہوا۔ تو آپ حبیب پاک فرماتے، مستدرک امام حاکم کی روایت جو کہ مستدرک علی الصحیحین کہتے ہیں، یعنی امام حاکم نے ان احادیث کو جمع کیا جو شروط مسلم اور بخاری اور مسلم کی شروط پر ہوتے ہیں، مگر بخاری اور مسلم میں نہیں ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ وہ حدیث پاک جس میں حبیب پاک نے فرمایا جس نے امام حسین کا قتل کیا، اہل بیت کا قتل کیا، اس پر جنت حرام ہے، جس نے ان کے قاتلین کی مدد کی اس پر بھی جنت حرام ہے۔ اب آپ بتلا دیجئے کہ جنت کس پر حرام ہوتی ہے؟ جنت کفار پر حرام ہوتی ہے۔ اسی لیے ائمہ کرام کا ایک بڑا طبقہ امام حسین رضی اللہ عنہ و ارضاہ کی شہادت کرنے والوں کو کافر قرار دیا۔ تو معزز سامعین کرام، امام حسین رضی اللہ عنہ و ارضاہ نے جب دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ بیعت کرنے سے انکار کیا، میں نے آپ کو دو تین احادیث آپ کے اس گوشہ گزار کی ہے امام حسین عالی مقام کے مقام اور مرتبے کے بارے میں جو قرآن احادیث شریفہ میں موجود ہے، ورنہ چونکہ یہ ایک علیحدہ عنوان ہو جائے گا اور ہم اپنی ٹاپک سے تھوڑا سا دور ہو جائیں گے، اسی لیے ہم اپنی ٹاپک کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ و ارضاہ کی ذات مبارکہ نے بیعت کرنے سے انکار کیا۔ کیوں کیا بیعت؟ آخر کیا وجہ تھی؟ معزز سامعین کرام رضی اللہ عنہم و اجمعین، آپ ذرا اندازہ لگائیے، اندازہ کیجئے کہ حبیب پاک نے کیا فرمایا حدیث میں، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، تم میں کا جو کوئی برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اس کو روکے، فمن لم یستطع فبلسانہ، جو اس بات کی استطاعت نہیں رکھتا وہ زبان سے روکے، نہیں وہ بھی استطاعت نہیں رکھتا تو دل میں برا، فبقلبہ وذالک ضعف الایمان، اپنے دل سے برا جانے یہ ایمان کا سب سے ضعیف ترین درجہ ہے۔ معزز سامعین کرام، امام حسین کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ آپ کی نانا کی شریعت تبدیل ہو رہی ہے، اس میں ایسے حاکم بن رہے ہیں جو شراب بھی پیتے ہوں، شراب کے عادی خود بھی ہوں اور دوسروں کو شراب بھی پلایا کرتے ہیں۔ حالانکہ میں نے ایک روایت پڑھی ہے مگر مجھے اس کی میں نے آج بہت ڈھونڈا ہے، اس کے باوجود مجھے وہ روایت مل نہیں پائی ہے، غالباً میں نے ترمذی شریف کی یا کوئی ایک حدیث کی کتاب میں پڑھا ہے، میں نے پڑھی ضرور ہے حدیث کے حوالے سے، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب یزید کو لے کر کے حج کے لیے آئے تو صحابہ کرام نے، کبار صحابہ جو کوئی موجود تھے، انہوں نے سوچا کہ چلے جائیں، جا کر کے ہم یزید سے مل کر کے آئیں جس کو حضرت معاویہ ہمارا خلیفہ بنانا، امیر بنانا چاہتے ہیں۔ جب وہ گئے تو دیکھا کہ یزید جو ہے بڑے طمطراق کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور وہ سونے چاندی کے جو برتن ہوتے ہیں وہ استعمال کر رہا ہے۔ حضرت امام علی مقام نے جیسے ہی دیکھا تو دیکھ کر کے وہ اٹھ کر آ گئے، چونکہ حبیب پاک نے سونے اور چاندی کے برتن استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے، تو خلاف شرع کام دیکھا تو لوٹ کر آ گئے واپس۔ تو لوگوں نے کہا کہ اے امام، آپ نے تو خالی ایک چیز دیکھ کر کے یعنی سونے اور چاندی کے برتن دیکھ کر کے واپس آ گئے ہیں، جبکہ ہم نے اور آگے کی چیز دیکھی ہے۔ پوچھا وہ کیا تھا؟ تو فرمایا کہ اس کے جو سونے اور چاندی کے برتن تھے ان برتنوں کے اندر اس نے شام سے مہنگی شراب لایا ہوا تھا، شام سے اس نے مہنگی شراب لایا ہوا تھا۔ ناظرین کرام، آپ غور کریں، آپ ذرا غور کریں، ایک اگر آدمی شرابی ہوتا ہے، ایک آدمی اگر کبابی ہوتا ہے، مکہ یا مدینہ حج کے لیے جاتا ہے تو وہ شراب
ہوتا تو یہ ہے کہ ہر وقت کے لیے وہ چھوڑ دیتا ہے، سگریٹ پینے والا سگریٹ چھوڑ دیتا ہے، بے داڑھی داڑھی چھوڑ لیا کرتا ہے، بے نمازی نمازی بن جایا کرتا ہے۔ یہ کتنا بدبخت شخص ہے جو مدینہ منورہ آ رہا ہے، مکہ مکرمہ آ رہا ہے۔ لوگ مکے سے جاتے وقت، مکے کے لیے جاتے وقت، مدینہ منورہ جاتے وقت اچھے کپڑے رکھتے ہیں، عطریات رکھتے ہیں، سرما رکھتے ہیں، اور اپنی ضروریات کی چیزیں، کتابیں رکھتے ہیں، قرآن مجید، درود شریف کی کتابیں رکھتے ہیں۔ یہ بدبخت ہے کہ وہاں شراب نہیں ملتی، لہٰذا جاتے جاتے شراب لے کر کے جائیں۔ اس نے شراب لا کر کے شہر مدینہ میں بیٹھ کر کے شراب پیا ہے۔ میں نے یہ روایت یقیناً پڑھی ہے، اگر مجھے بعد میں اگر مل جاتا ہے حوالہ تو میں انشاءاللہ آپ کو روانہ کر دوں گا، مگر میں نے یقیناً یہ پڑھی ہوئی بات ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اب ایسے شخص کو کیا امام حسین اپنا دست مبارک دے سکتے تھے، اپنی بیعت دے سکتے تھے؟ وہ دست مبارک جو مصطفیٰ جان رحمت نے کہا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، کبھی اس دست مبارک کو مصطفیٰ چوما کرتے تھے، کبھی ان کی پیشانی کو چوما کرتے تھے۔ کیا اب برائی کے لیے امام حسین یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ امام عالی مقام نے سب کچھ گوارا کیا، مگر اس بات کو گوارا نہ کیا کہ اپنا ہاتھ یزید جیسے لعین اور پلید کے ہاتھ میں اپنا دست مبارک عطا فرما دے۔ یہی وجہ تھی کہ امام عالی مقام نے منع فرمایا تھا۔ میں نے 13 احادیث لکھی ہیں، کس پر؟ جس میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کی شہادت کی بشارت بچپنے میں دے چکے تھے۔ بچپنے میں چونکہ حصول سعادت کے لیے صرف 3 احادیث سنانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ پہلی حدیث مستدرک علی الحاکم کی، امام ترمذی کی، ام فضل بنت حارث رضی اللہ عنہا نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت امام حسین کی ولادت کے پاس لا کر کے حبیب پاک کے دربار میں پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آپ کی چشمان مقدس سے آنسو جاری ہونے لگے، آپ رونے لگے۔ حضرت ام فضل ڈر گئی، سمجھنے لگی کہ کیا معاملہ ہو گیا ہے حبیب پاک، کہیں بچے کی کچھ شہادت تو نہیں ہو گئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں اے ام فضل، میرے اس بیٹے کو میری امت شہید کر دے گی۔ پیدا ہوئے ہیں، ابھی ولادت ہوئی ہے، اس وقت حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرما دی تھی کہ میرا بیٹا شہید ہونا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ امام حسین کربلا نہیں جاتے تو ایسا ہوتا ویسا ہوتا، وہ سارے مفروضے ہوتے ہیں، مگر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شہادت کا تذکرہ اور ان کی بشارت اولین دن، پیدائش کے دن حبیب پاک نے عطا فرما دیا تھا۔ دوسری روایت، ایک دن بارش برسانے والا، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، طبرانی نے بھی نقل کیا ہے، بارش برسانے والا فرشتہ آیا اور آپ سے پوچھا کہ آپ دیکھا کہ امام حسین تشریف فرما ہے؟ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ امام حسین سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یقیناً بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ تو اس فرشتے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت اس پیارے سے بچے کو اور آپ کے نواسے کو شہید کر دے گی۔ دوسری روایت، تیسری روایت، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ بیٹا حسین کربلا کی سرزمین میں شہید ہوگا اور کر دیا جائے گا۔ اور وہ جو فرشتہ آیا تھا، بارش کا فرشتہ آیا تھا، اس نے کہا کہ حبیب پاک اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو اس کی زمین بھی آپ کے سامنے بتا دوں گا، میں کون سی سرزمین ہے۔ اس نے وہیں پر ٹھوکر ماری تو وہ کربلا کا منظر سامنے آ گیا اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربت کربلا لے کر کے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو عطا بھی فرمایا۔ تو یہ 3 احادیث آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کیا کر اب اپنے موضوع کی طرف بڑھ رہا ہوں، کیونکہ اگر میں 13 احادیث بیان کروں گا تو وقت لگے گا، چونکہ احادیث پاک ہے 13 احادیث میں نے یہاں پر جمع ہے، مگر چونکہ حصول سعادت کے لیے میں نے 3 احادیث کو پیش کیا۔ معزز سامعین کرام، دیکھیے شہادت کیا ہوتی ہے؟ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، ہر مومن کا مقصود اور مطلوب شہادت ہوتی ہے۔ ہر مومن چاہتا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں۔ تو ایک ہوتی ہے شہادت سری اور ایک ہوتی ہے شہادت جہری۔ جہری یعنی اوپنلی شہادت، جس کو ہم دیکھ کر حضرت عمر بن خطاب کی، حضرت عثمان بن عفان کی جہری شہادت ہے، جہری شہادت ہے۔ اور دوسری شہادتیں شہادت سری کی، حضرت علی کی بھی جہری شہادت ہے۔ سری شہادت کون سی ہے؟ امام حسن کی، یعنی شہید تو نہیں کیا گیا، تلوار سے لڑتے ہوئے نہیں شہید کیا گیا، بلکہ زہر دے کر کے پیٹ کی تکلیف وغیرہ سے شہادت ہوتی ہے، اس کو شہادت سری کہا جاتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جب ایک مومن کی مطلوب ہے، مقصود ہے شہید ہونا، حبیب پاک نے بھی فرمایا تھا کہ شہید وہ ہوتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر دوبارہ زندہ ہوں، پھر دوبارہ مارا جاؤں، پھر دوبارہ زندہ ہوں۔ تو میری تو یہ خواہش ہے، مگر چونکہ نبی
تو شہید ہوئے ہیں مگر رسول کبھی شہید نہیں ہوا. کوئی رسول کو کسی نے شہید نہیں کر سکا. نبی شہید ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی بہت کوشش کی مگر شہید نہیں کر پائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھا لیں, حضرت نوح علیہ السلام اٹھا لیں, حضرت ابراہیم اٹھا لیں, شہید کوئی رسول نہیں ہوا. نبی شہید ضرور ہوئے ہیں. تو معزز سامعین کرام, شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں, حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت آپ کے دین کی شہادت اور خاتمہ سمجھا جاتا, اسی لیے چونکہ آپ نے دعا بھی فرما دی تھی اور رسول بھی شہید نہیں ہونا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک, چونکہ حبیب پاک کا جسد مبارک کی شبیہ جو ہے امام حسن آدھے تھے, امام حسین آدھے تھے. سر سے ناف تک امام حسن تھے, ناف سے پیر قدموں تک امام حسین حبیب پاک کے مشابہ تھے, یعنی بالکل کاپی تھے. اگر دونوں کو حبیب پاک کو دو حصے کرتے تو ادھر حسن بنتے ادھر حسین بنتے. جب دونوں کو ملا دیا جاتا تو پھر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل تصویر بن جاتے. تو معزز سامعین کرام, اللہ تعالیٰ نے آدھا حصہ, آدھی شہادت یعنی شہادت سری, چھپی ہوئی شہادت امام حسن کو دے کر کے حبیب پاک کی شہادت کو کامل فرمایا. امام حسین کو جہری شہادت دے کر کے حبیب پاک کو یہ مقام اور مرتبہ حسنین کریمین کی وساطت سے عطا فرمایا. شہادت کا مقام اور مرتبہ, چونکہ نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی, نبی نے دعا فرما دی تھی شہادت کی, تو اللہ تعالیٰ نے حسن اور حسین کو دے کر کے, کیونکہ یہ دونوں نبی کے بیٹے ہیں, حسن حسین میرے شہزادے ہیں, ریحانتی فرمایا. دونوں کو جب ملاؤ تو حبیب پاک کا کامل حلیہ مبارک نظر آتا, ذات کے بھی نور کے بھی. بی بی فاطمہ رضی اللہ, سارا کچھ ملا دیں آپ دیکھ لیں تو وہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کل جمال کے, کل ذات پاک کے دو حصے ہیں, ایک حسن ہے ایک حسین ہے. دونوں کو علیحدہ دیکھو تو حسن اور حسین نظر آئیں گے, جب دونوں کو ملا دو تو پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نظر آئے گی. تو معزز سامعین کرام, یہ وجہ تھی. تو امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ نے بیعت سے انکار کیا. اب یزید کو بڑا لخلخہ لگنے لگا کہ بھئی اب سارے تو ٹھیک ہے, سب کوئی جمع ہو رہے ہیں میری بیعت پر, مگر کون حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ جمع نہیں ہو رہے ہیں. اگر امام حسین نہیں قبول کریں گے, امام حضرت عبداللہ بن زبیر, عبداللہ بن عباس وغیرہ, تو ہوگا یہ کہ میرے لیے مشکل ہوگا کہ حکومت, کئی لوگ ہو سکتا ہے کہ جو آج مجھے مان لیے ہیں امیر, وہ کل مجھے چھوڑ کر کے چلے نہ جائیں. تو ولید جو مدینہ منورہ کے عامل تھے, جو رقیق القلب تھے, پہلے کے وہ لوگ جو تھے وہ اہل بیت اطہار کا مقام اور مرتبہ جانتے تھے, تو اس نے امام حسین کو بلا کر کے اس نے, ابھی حضرت معاویہ کی وفات کی خبر عام نہیں ہوئی تھی, بلا کر کے کہنے لگا رات کا وقت ہے کہ آپ کو بلا رہے ہیں. تو آپ گئے اور دوسرے صحابہ کرام کو بھی بلا کر کہنے لگے کہ معاملہ ایسا ہے, ایسی کی بات ایسی ہے کہ آپ کو یزید کی بیعت کے لیے بلایا گیا ہے. تو آپ نے پوچھا کہ کیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون فرما کر کے فرمایا رحم اللہ معاویہ, کہ اللہ تعالیٰ معاویہ رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائیں. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں بیعت یزید کی نہیں کر سکتا. تو آپ نے فرمایا کہ بیعت, اگر آپ کا وصال ہوا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کا اور بیعت یزید کی بات ہو رہی, تو میں چوری چھپے کیسے کروں گا؟ میں اوپنلی اعلان کیا جائے, اوپنلی لوگوں کو کہا جائے, اعلان کیا جائے, پھر جب سارے لوگ کر لیں گے تو امام حسین سب سے آخری شخص ہوں گے. میں چوری چھپی بیعت کرنے والا نہیں ہوں. تو معزز سامعین کرام, امام حسین رضی اللہ عنہ ارضاہ میں بحث, امام حسین میں اور ولید میں کچھ باتیں ہونے لگی. تو مروان بن حکم جو پہلے مدینے کا والی تھا حضرت امام حسن کی شہادت کے وقت, اب وہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا مشیر کے طور پر. اس نے کہا کہ اے ولید, حسین کو مت چھوڑو, اگر حسین کو چھوڑو گے تو پھر یہ دوبارہ ہاتھ نہیں آئیں گے. ان سے زبردستی یا تو بیعت لو نعوذ باللہ, یا ان کا سر قلم کر دو. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے جلال کے ساتھ اٹھے اور تلوار نکال کر کے آگے بڑھنے لگے. تو ولید درمیان میں آیا اور اس نے معافی چاہی اور مروان کو ڈانٹا اور مروان کو کہا تم اپنی جگہ بیٹھ جاؤ. امام حسین کو کہا آپ تشریف لے جائیے, مگر آپ اس معاملے پر غور فرمائیے, غور فرما کر کے مجھے جواب عنایت فرمائیے. آپ جب واپس آئے تو دوسرے صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے ہمیں جو خدشہ تھا کہ حضرت معاویہ کی شہادت کا وصال ہو چکا ہے اور یزید کی بیعت کے لیے ہمیں بلایا گیا تھا, تو اب کیا کیا جائے؟ تو معزز سامعین کرام, امام حسین کو نہ دولت کی چاہ تھی, نہ حکومت کا کوئی طمع تھی. کیوں آدمی جائیداد حکومت کیوں لیتا ہے؟ تاکہ کچھ اس سے کما لے, کوئی شہرت حاصل کر لے,
کوئی کچھ کما لے، پیسہ کما لے. اگر امام حسین کو پیسہ کمانا ہوتا تو مولا مشکل کشا کے دور حکومت میں اپنی جائیدادیں بنا لیتے، جاگیر بنا لیتے، باغات رکھتے. بتائیے کوئی مجھے لا کر کے بتا دے کہ امام حسین نے ایک گھر بنایا تھا حضرت مولا مشکل کشا کے دور مبارک میں. حضرت امام حسن مجتبیٰ خلیفہ تھے 6 مہینے کے لیے. کون سی جاگیریں، کون سے باغات حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک باز نواسے نے جمع کیا تھا؟ آپ نہیں بتا سکتے. ارے ٹھوکروں میں ان کی بٹنے والی خیرات کا نام حکومت اور جائیدادیں اور میراث اور ملکیت ہوتی ہے. آپ کو اس کی ایک عام مثال دے دیتا ہوں. عام مثال ہے، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ آندھرا پردیش کے علاقے کے اس طرف آتا ہے یا کرناٹک کی طرف، اورنگ آباد کی طرف ہے. جو نظام حکومت کے جو بانی تھے، پہلے نظام بادشاہ، وہ کہیں سفر پر جا رہے تھے، وہاں پر تشریف لے گئے. وہاں جانے لگے تو ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے اپنی حکومت سلطنت آصفیہ کے لیے دعا کی درخواست کی. تو آپ نے ان کے سامنے روٹیوں کا ڈبہ رکھا، کہا کہ روٹی کھاؤ. وہ ایک روٹی کھائے. انہوں نے کہا کہ اور کھاؤ. انہوں نے 2 کھائی، 3 کھائی، 4 کھائی، 6 روٹی اچھے سے کھا لیے. 7ویں کے لیے اصرار کیا تو انہوں نے کہا، بڑی مشکل سے تھوڑی کھا سکے اور رک گئے. تو وہ بزرگ جو آل نبی میں سے تھے، معین الدین ان کا نام بتلایا جاتا ہے رحمہ اللہ، وہ آل نبی حسین کی اولاد میں سے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے 7 بادشاہ تو اچھی بادشاہت کریں گے، مگر 6 اچھی کریں گے، 7ویں میں آپ کی حکومت کا تخت ہلنے لگے گا اور تذبذب کا شکار ہوگا اور اس کے بعد آپ کی حکومت گر جائے گی. یہ کون ہے؟ حسین کا بیٹا ہے. حسین کا بیٹا بیٹھے بیٹھے روٹی کھلا کر کے لوگوں کو حکومت کی خیرات بانٹتا ہے. حسین کے ایک ادنا بیٹے کا عالم یہ ہے تو جد اعلیٰ کا امام حسین کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے ٹھوکروں میں ان کی تخت و تاج. معزز سامعین کرام، سرداری کی دنیا کی یہ ہیچ سرداری. امام حسین کا مقام خلافت سے، حکومت سے بہت پرا اور بہت بڑا تھا. یہ ساری چیزیں آپ کے لیے معنوی رکھتی، کوئی معنی نہیں رکھتی تھی. کیوں؟ کیونکہ حبیب پاک نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. جنت کی سرداری بڑی ہے یا دنیا کی معمولی 4 دن کی دنیا کی سرداری اچھی چیز ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ارضاہ کا قول مبارک یاد آتا ہے مجھے. آپ کی شہادت کے وقت لوگوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے کو بنائیں. آپ نے کہا کہ حکومت کوئی اچھی چیز نہیں ہے. فرمایا اگر اچھی چیز ہے تو میں نے اس کا مزہ چکھ لیا ہے، میں ایک ہی شخص کافی ہوں. اگر یہ بری چیز ہے، اگر میں نے صحیح طور پر نہیں کیا تو آل عمر کی طرف سے ایک ہی آدمی اس کے عذاب کے لیے اور قیامت کے دن جواب دینے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. میں نہیں چاہتا کہ میرا ایک اور بیٹا، آل عمر کا ایک اور شخص اس عذاب میں اور جواب دہی میں مبتلا ہو جائے. تو معزز سامعین کرام، حکومت کبھی بھی آسان نہیں ہوتی ہے. حکومت آدمی کے وقت، آدمی کے دین کے لیے وقت نکالنا کرنا بہت مشکلات پیدا کر دیا کرتی ہے. تو معزز سامعین کرام، امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ نے جب اپنے اہل خانہ کے ساتھ مشورہ کیا تو لوگوں نے کہا کہ یہاں پر مروان ہے، تھوڑے دن تک تو ولید آپ کو بچائے گا، مگر جب یزید کی طرف سے فورس بڑھے گا تو آپ کے لیے مشکلات ہو سکتی ہے. تو لہٰذا آپ مدینہ منورہ کو چھوڑ کر کے اب مکہ مکرمہ کی طرف منتقل ہو جائیے. تو معزز سامعین کرام، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ 4 شعبان المعظم 60 سن ہجری کا واقعہ ہے. 60 سن ہجری ہے. اب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہونا چاہتے ہیں. قربان جائیے، قربان جائیے. جب آپ پڑھتے ہیں نا تو آپ کا دل بچ جاتا ہے، آپ کا دل نرم پڑ جائے گا. ذرا آپ تصور میں لائیں، وہی رات کا واقعہ تھا. رات تھی، وہ ایک رات تھی جس رات حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے دشمنوں یعنی کافروں سے نظر بچاتے ہوئے، وہاں بھی دشمنان اسلام تھے، ان سے بچتے ہوئے اپنے ایمان اور اہل ایمان کے ایمان کی حفاظت کے لیے مکہ رات کے اندھیرے میں چھوڑ کر مدینے کے لیے گئے تھے. اب یہاں پر بھی اہل بیت اطہار کے دشمن، دنیا پرست یزید، لالچ کا پجاری، ہوس اور لالچ کا ہوس کا پجاری یزید، اب اس کے لیے امام حسین رضی اللہ عنہ اب مدینہ منورہ رات ہی کے حصے میں چھوڑ کر کے مدینے سے واپس ہو رہے ہیں. وہ مکے سے مدینہ آئے تھے، اب یہ مدینے سے مکے کی طرف جا رہے ہیں. امام حسین رضی اللہ عنہ ارضاہ نے کہا کہ میں اب یہ کربلا کے مسافر کا اب سفر کا آغاز ہونا چاہتا ہے. معزز سامعین کرام، رات ڈوبتی جا رہی ہے، مدینے کے سارے لوگ آرام اور چین کی نیند سو رہے ہیں.
اب نبی کا لال، فاطمہ کا دل کا چین، سکون، حضرت مولا مشکل کشا کا شیر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ارضاہ، اب مدینے سے روانگی کی تیاری ہوتی ہے۔ تیاری کیسی ہو رہی ہے؟ گھر میں کہہ دیا گیا کہ اب ساز و سامان تیار کر لیں، آپ جنت البقیع کی طرف چل پڑتے ہیں۔ جنت البقیع میں آتے ہیں، ماں کی قبر مبارک پر دیوانہ وار آپ لپٹ جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اے غریبوں کی، مسکینوں کی، لاچاروں کی، مظلوموں کی سوالوں کو پورا کرنے والی بنت رسول، سیدہ کائنات، اے خود بھوکی رہ کر دوسروں کو کھلانے والی مقدس ماں، تیرا حسین تیرے دربار کا آج سوالی بن کر آیا ہے، تیرے دربار پر آج تیرا بیٹا حسین حاضر ہوا ہے۔ اے میری مقدس ماں، تیرے نازوں کے پالے حسین، تیرے نبی کے دلارے حسین پر امت کے شریروں نے اپنا دائرے کو تنگ کر دیا ہے، مدینے میں رہنا ان کے لیے مشکل کر دیا ہے۔ اے امی جان، اے اپنے حسنین کا آخری سلام قبول فرما لیجئے۔ امی جان، مجھے ایک بار الوداع تو فرما دیجئے۔ اے مقدس ماں، حسین بزدل نہیں ہے، حسین راستہ میدان چھوڑ کر بھاگنے والے کا نام نہیں ہے، حسین اس لیے غمزدہ نہیں ہے کہ وہ دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نہیں اے ماں، جب بھی آپ کی اس کی حسین کی رگوں میں آپ کا خون، فاطمہ بنت رسول اللہ کا خون دوڑ رہا ہے، حیدر کرار کا خون میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، میں بزدل نہیں ہوں۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ آپ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچپنے میں ہمیں رخصت ہو کر کے تشریف لے گئے، اس کے بعد ہم آپ سے اپنی امید اور آس جوڑے رکھتے، مگر آپ بھی تشریف لے گئی۔ اس کے بعد بابا جان حضرت مولا مشکل کشا بھی تشریف لے گئے۔ بھائی جو شفیق اور کریم رحم دل بھائی تھے وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہونے کے بعد ہوتا یہ تھا کہ ہم کس کو دیکھ کر کے اپنی دل کی پیاس بجھایا کرتے، کم سے کم کچھ نہیں ہوتا تو حبیب پاک کے نانا جان کے روضے پر حاضر ہو جاتے، آپ کے روضہ مبارکہ پر حاضر ہو کر کے اپنے سلام پیش کر لیتے۔ کرنے کے بعد ہمیں دلوں کو سکون اور راحت اطمینان ہو جاتا، مل جاتا، اس وجہ سے ہم رہ جاتے۔ مگر معزز میری پیاری ماں فاطمہ بنت رسول اللہ سلام اللہ علیہا، اب میں جب یہاں سے جا رہا ہوں تو ظاہری طور پر، باطنی طور پر تو آپ لوگ مجھ سے قریب ہوں گے، حبیب پاک بھی ہر وقت ہر آن میرے ساتھ ہوں گے، مشکل کشا بھی ہر وقت ساتھ ہوں گے، آپ بھی میرے ساتھ ہوگی، بھائی جان بھی ساتھ ہوں گے، مگر ظاہری طور پر یہ مدینے کی گلیاں مجھے یاد آتی رہے گی، گنبد خضرا پر میرا جو نظر پڑنا، حبیب پاک کے روضہ مبارک سے لپٹ جانا مجھے یاد آئے گا، مجھے مدینہ منورہ کی یہ گلیاں ستائے گی جس میں کبھی حبیب پاک کی گود میں کھیلا کرتا تھا، کبھی یہ مسجد نبوی کی وہ ممبر یاد آئیں گے جس پر حبیب پاک مجھے اٹھانے کے لیے ممبر سے نیچے آ جایا کرتے، مجھے مسجد نبوی کی وہ محراب یاد آئے گی جس میں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، ہونے کے بعد میں آپ کی پشتائے مبارک پر چڑھ کر بیٹھ جاتا تھا، کبھی مجھے حضرت ابو بکر صدیق کا کاندھوں پر بٹھانا یاد آئے گا، حضرت عمر کا یہ قول یاد آئے گا کہ اے حسین ابن علی، تمہیں کیا خوبصورت سواری ملی ہے، تم مصطفیٰ کی پشت پر بیٹھ کر سوار کر رہے ہو۔ تو حبیب پاک نے، نانا جان نے فرمایا تھا کہ اے عمر، تم صرف سوار کو دیکھ رہے ہو، سواری کو بھی تو دیکھو وہ کتنا پیارا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، امام حسین رضی اللہ عنہ ارضاہ اپنی امی جان کے روضہ مبارکہ پر حاضر دیتے ہیں اور آخری سلام پیش کر لیتے ہیں، کر کے اب نکلنے لگتے ہیں تو عالم وجد میں، عالم عرفان میں، جب آپ پر حضرت امام حسین پر جب رقت طاری ہوتی ہے اور آپ کے اوپر کیف اور وجدانی کیفیت طاری ہوتی ہے تو ہاتف غیبی سے حضرت سیدہ کائنات فرماتی رہی ہوگی کہ اے بیٹا، اے حسین ابن علی، تیری پیشانی اور گردن کو چوموں، تمہیں اپنے سینے سے لگا لوں، لیکن مجبوری ہے میرے بیٹے، مجبور اس لیے ہوں کہ کیونکہ یہ جو ظاہری اسباب کی دنیا ہے ہم اس سے چھوڑ کر کے آگے چلے گئے، مگر بیٹا تم جہاں بھی رہو گے ہم تمہارے ساتھ ہیں، مگر تمہیں میری اس نصیحت کو یاد رکھنا ہوگا کہ تمہیں میرے پلائے ہوئے ہر دودھ کے قطرے کا تمہیں لاج رکھنی ہوگی، ذوالفقار حیدری کی عصمت کا تحفظ کرنا تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ تم چلے جاؤ تو امت محمدیہ کی، نانا جان کی جو کشتی امت کی ڈوب رہی ہے دین کی، اس کو بچانا تمہاری ذمہ داری ہوگی، ورنہ کل قیامت کے دن ہم تم سے سوال کرنے والے ہوں گے۔ اے بیٹے جاؤ کہ طاقت باطل سے ڈرنے والے، اے آسماں نہیں ہم
100 بار کر چکا ہے، تو امتحان ہمارا 100 بار لے چکا ہے، تو امتحان ہمارا۔ تم جب دشت کربلا میں رہو گے، تمہارا جب امتحان ہوگا، ہم تمہاری امتحان گاہ میں بذات خود حاضر ہو جائیں گے، شریک ہوں گے، دیکھیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تپتے ہوئے ریگزاروں پر، جہاں پر کوئی خیمہ نہیں ہوگا، دھوپ چاند سورج اپنے سوا نیزے پر ہوگا، ویسے وقت چادر تطہیر لے کر کے میں اللہ کے دربار میں تمہاری مقبولیت کی دعا مانگتی ہوئی بیٹھ رہی ہوگی۔ اللہ سے دعا کروں گی کہ اے باری تعالیٰ، میرے لال نے، میرے حسین نے، میرے چاند نے میں اپنے جان کی قربانی، اپنے اولاد کی قربانی پیش کر دی ہے، تو اس کو قبول فرما لے۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ بڑی ہی رقت انگیزی کے ساتھ، بڑے بوجھل دل کے ساتھ اپنی والدہ ماجدہ کے مزار پاک سے نکلتے ہیں، جنت البقیع سے نکل کر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ رات کا آخری تیسرا پہر ہے اور ملائکہ کرام آسمان سے صف در صف باندھے ہوئے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے نازل ہو رہے ہیں۔ ایک نور ہے جو زمین سے آسمان تک پھیلا ہوا ہے، درمیان خلاؤں فضاؤں کو منور کیا ہوا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اہل عرفان اس حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ مرکز نور کی بات ہے۔ انہی تجلیات انوار کی برسات میں حسین حاضر ہے اپنے نانا کے روضہ مبارک پر۔ نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، دے بھیک مجھ کو تیرے مدینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں چھوڑ کر آنکھوں کے چین کو، اٹھ کر گلے لگائیے اپنے حسین کو۔ معزز سامعین کرام، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے ان کے غم و آلام کے اس طوفان کا جو امام ہمام کے سینے میں رہا ہوگا؟ آپ ذرا تصویر ذہن میں لائیے۔ آپ ہم مدینہ منورہ جاتے ہیں، ہم جو حضرات جدہ میں رہتے ہیں وہ تو بار بار جا سکتے ہیں، مگر اس کے باوجود جب مدینے سے جدائی ہوتی ہے، وہ جدائی کیا ہوتی ہے، کس قدر جدائی کا مرحلہ ہوتا ہے کہ آدمی بے چین ہو جاتا ہے، دل مضطرب ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہ اس کی زندگی اجڑ رہی ہے، اس کی جسم سے روح اب قفس ہونے والی ہے، روح اس کی پرواز ہونے والی ہے۔ اس قدر آدمی مزمحل ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے۔ اب ہم جیسے نام لیواؤں کا یہ حال ہے، حسین ابن علی کا معاملہ کیا ہوگا؟ امام حسین کا عالم کیا ہوگا کہ تیرا حسین اے نانا جان آپ کے دربار پر حاضر ہوا ہے، آپ کا وہی حسین جس کی آمد پر آپ خطبہ چھوڑ کر اتر جایا کرتے، وہی حسین جسے حالت نماز میں اپنی پشت پر بٹھایا کرتے، وہی حسین جو آپ کا نازوں کا پالا ہوا ہے، وہی حسین جو آپ کبھی پیاس لگتی تو آپ زبان چسا کر کے ہماری پیاس کو بجھا دیا کرتے۔ حضور، میں آپ کے جمال آرا دیکھنے کے لیے بے چین ہوں، کبھی وہ واللیل والی زلفیں دکھا دیجئے، کبھی والضحیٰ جیسا چہرہ عطا فرما دیجئے۔ معزز سامعین کرام، حضرت امام حسین اپنی گزارشات پیش کرتے ہیں، مجھے میری شہادت کی جس بلندیوں پر دیکھنا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے بس میری مدد فرمائیے اس اعتبار سے کہ میں ثابت قدم رہ سکوں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ، کیونکہ ان کو بھی جیسے میں نے کہا کہ احادیث میں تو وارد تھا آپ کی شہادت کی بشارتیں احادیث طیبہ میں کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ اب حضرت امام حسین نے جب اپنی فریاد پوری سنا دی، سنانے کے بعد خبر مبارک سے لپٹ گئے، لپٹ کر کے آپ کی آنکھ لگ گئی، آپ کی آنکھ لگ گئی۔ لگنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ چہرے والضحیٰ، حسین عام جب امتی ہوتا ہے، جب دل سے تڑپ کر کے حبیب پاک کو پکارتا ہے تو حبیب پاک اپنا جلوہ دکھا دیا کرتے ہیں۔ وہ تو حسین ہے، مصطفیٰ کا نواسہ ہے، سبت رسول ہے، ریحانت رسول ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لال ہے، نہ جانے کیا کیا ہے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے اقدس کے دیدار سے مشرف فرماتے ہیں کہ اے شیر خدا کے شیر، اپنے امتحان کی تیاری کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اے نوجوانان جنت کے سردار، میرے گلشن کی بہار حسین، دیکھو وہ تمہاری سامنے تمہاری قتل گاہ تیار ہو رہی ہے، تمہارے لیے کربلا کا میدان تیار ہو رہا ہے، یہ تمہاری شہادت کی جگہ بھی ہے اور تمہارا امتحان گاہ بھی ہے، یہی تمہارا امتحان ہوگا، یہ عظیم امتحان ہوگا، یہ ذبح عظیم کی تفسیر بن کر کے تمہیں آنا ہوگا میرے حسین۔ اس لیے آپ اس آب و گیاہ کے تپتے ہوئے ریگستانوں پر سب کچھ قربان کرنا ہوگا۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حسین، ہم تمہارا انتظار دیکھ رہے ہیں، تمہارے آنے کا انتظار دیکھ رہے ہیں۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ اب یہاں سے نکل پڑتے، اب مطمئن ہو جاتا ہے دل، اب ماں تیار راضی ہے مجھ سے،
نانا جان راضی ہے، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، جان جاتی ہے چلے جائے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اب یہ کہتے ہوئے امام حسین چل پڑے۔ ادھر سے حضرت عبدالرحمن بن ابو بکر کا تو انتقال ہو چکا تھا اس دوران، حضرت عبداللہ بن عباس روکتے ہیں، دوسرے سارے صحابہ روک رہے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جتنے صحابہ ہیں وہ روکتے ہیں، مگر امام حسین کو ایک ہی دن ہے کہ میں کب کربلا پہنچوں۔ اب رکنا نہیں ہے، اب یہاں سے قدم آگے بڑھانا ہے۔ یہ امام حسین مجبور ہو کر نہیں گئے، یہ امام حسین کا مجبوری نہیں تھی، یہ اختیاری عمل تھا۔ سب کچھ پتہ ہے، سب کچھ میدان تیار ہے، اس کے باوجود حبیب پاک نے فرما دیا تھا اب تمہیں آگے جانا ہے، تمہیں امتحان دینی ہے۔ اب امتحان کی تیاری مکمل ہو چکی ہے، اب امتحان گاہ میں بیٹھ کر کے امتحان لکھنا باقی ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ اپنے قافلے کو لے کر کے، اہل بیت اطہار کو لے کر نکل پڑتے ہیں۔ 10 سالہ معصوم سیدہ امام حسین کی شہزادی سیدہ فاطمہ صغرا رضی اللہ عنہ و سلام اللہ علیہ کسی وجہ سے بیمار تھی۔ آپ نے اپنی اس شہزادی کو اپنے رشتہ داروں کے پاس مدینہ منورہ میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ وہ زار و خطار روتی ہے، کبھی جا کر کے اپنی پھوپھی حضرت زینب کے پاس کہتی ہے کہ پھوپھی جان مجھے کیوں چھوڑے ہوئے جا رہے ہیں، کبھی وہ جاتی ہے جا کر کے علی اکبر کا دامن پکڑتی ہے، کبھی والدہ شہر بانو کا دامن پکڑ کر کے کھینچتی ہے، کبھی حضرت امام حسین کے پاس آ کے پوچھتی ہے مجھے کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں، مگر امام حسین بچی کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسے کیا کہیں، کہاں جا رہے ہیں، کب واپسی ہوگی، کیسے آئیں گے، کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ جب آخر میں نکلنے کا ارادہ فرمانے لگے، جب یہ آپ کے قدم کو پکڑ کر کے لپٹ گئی اور کہنے لگی کہ بابا جان میں آپ کو ایسے جانے نہیں دوں گی، بتلائیے مجھے کہاں چھوڑے جا رہے ہیں، کس کے حوالے چھوڑے جا رہے ہیں۔ جب میں رات کو روتی، جب رات کو میں بے چین ہو جاتی تو آپ مجھے اپنے پہلو میں سلا لیا کرتے، کبھی مصطفیٰ کے حسن و جمال کے قصے سنایا کرتے، کبھی حضرت مولا علی کی بہادری اور آپ کی شجاعت و بہادری کے واقعات سنایا کرتے، کبھی فاطمہ الزہرا کی پاک دامنی کے قصے ہوتے، کبھی ان کی عصمت و عزت کے اور طہارت کے قصے ہوتے، وہ بیان کیا کرتے۔ اب مجھے نیند نہیں آئے گی تو میں کس کے پہلو میں جا کر کے آرام کروں گی، کون مجھے وہ واقعات سنائے گا، کون میری نیند آنے کا سبب بنے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا ضبط ٹوٹ پڑا، زار و خطار آپ کی چشمان مقدس سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ صغرا رضی اللہ عنہا و سلام اللہ علیہا کو اپنے پہلو میں لیا اور بستر پر لٹا کر کے فرمانے لگے کہ بیٹی اب ہم جا رہے ہیں، ہم سفر کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہماری تم سے ملاقات کب ہوگی اور کب ہم تم سے ملیں گے۔ اب تم یہاں پر رہو گی، رشتہ داروں کو ستاؤ گی نہیں۔ اب یہاں سے نکلتے ہوئے حضرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے اب مدینہ منورہ کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ ایک وہ بھی منظر تھا جب حبیب پاک آئے تھے تو ثنیات الوداع سے لوگوں نے کہا تھا کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ کبھی یہ بھی پڑھ کر کے لوگوں نے استقبال کیا تھا۔ آج ابھی 50 سال پورے نہیں ہوئے اسی حبیب پاک کے نواسے کو اب لوگ یہاں سے رخصت کوئی نہیں ہے، سب آرام آغوش کی پہلو میں نیند آرام کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا اب نکل کر کے مکہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی سمت روانہ ہوتے ہیں۔ عجیب اتفاق، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ رات کے وقت ہی وہ مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر جو آپ سے پہلے مکہ مکرمہ پہنچ چکے تھے اور دوسرے صحابہ جو پہلے سے وہیں پر تھے، ان سب نے حضرت سیدنا امام ہمام امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کا استقبال بڑے ہی شاندار استقبال فرمایا اور آپ کے رہنے کے لیے وہی گھر کو اختیار فرمایا جو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا گھر تھا، تاکہ آپ کے لیے ایک تسکین کا باعث رہے، کم سے کم کچھ نہیں تو وہی یادیں ہوگی جو حبیب پاک کی جو عطربیزیاں ہوگی، جو خوشبوئیں پھیلی ہوئی ہے مکے کے شہروں میں، اور جہاں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی وہاں پر رہنے لگے۔ ماں کی مزار کی دوری، نانا نانی جان وغیرہ، نانی جان کی مزار پاک قریب مل گئی ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا وارضاہ کی، تو امام حسین یہاں پر کچھ وقت گزارنے لگے۔ شعبان گزرا، رمضان گزرا، شوال گزرا، ذوالقعدہ آگے بڑھنے لگی، پرسکون ماحول ہے، سکون سے آپ رہنے لگے۔ اسی دوران کوفیوں کے خطوط آنا شروع ہوئے۔ کوفی جو ہے اب امام حسین کو خط لکھتے ہوئے آپ کو کہنے لگے کہ یزید کی بیعت ہم نہیں کرے، ہم یزید کو نہیں اپنا امیر اور خلیفہ نہیں مانتے، آپ آئیے اور آ کر کے ہم آپ کے دست مبارک پر ہم بیعت کریں گے اور آپ کو اپنا امیر بنائیں گے۔ تو حضرت امام حسین نے ابتدا میں تو پہلے
نظر انداز کر دیا، 2 4 5 10 نہیں بلکہ 120 خطوط آ گئے، بعض روایتوں میں 150 خطوط تک آپ کو موصول ہو گئے۔ ایک خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اے امام حسین، ہم یہ آپ کو آخری خط لکھ رہے ہیں، اگر آپ ہمارے پاس نہیں آئیں گے، آپ آنا چاہ رہے ہیں یا نہیں بتا دیجئے، اگر نہیں آئیں گے تو کل قیامت کے دن ہم آپ کے نانا جان کو بتا دیں گے، ہم تو بیعت یزید نہیں کرنا چاہتے تھے اس ظالم کی، مگر امام حسین نہیں آئے، اس وجہ سے ہم بیعت پر مجبور تھے، تبھی جا کر کے ہم نے بیعت کی۔ تو امام حسین کو جب یہ خط پڑھا تو آپ کا دل بیٹھ گیا، اور آپ نے اپنے چچیرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ وارضاہ کو کوفہ کو آپ نے پہلے تو ارادہ جانے کا کیا، مگر دوسرے مدینے کے مکہ مکرمہ کے حضرت عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، پہلے تو انہوں نے روکا بہت، مگر جب آپ نہیں مانے تو آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو، لوگوں نے کہا اپنے بھائی کو بھیجیں، وہ جا کر کے وہاں کے ماحول کی اسٹڈی کریں گے، دیکھیں گے کہ کیا معاملات ہے، وہ آپ کو اطلاع دیں گے، اس کے بعد آپ تشریف لے جائیے۔ تو آپ کو یہ مشورہ صحیح لگا، آپ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ ارضاہ کو مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف روانہ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ جب جانے لگے تو آپ کے 2 شہزادے بیٹے تھے، حضرت محمد اور حضرت ابراہیم، وہ دونوں لپٹ گئے حضرت مسلم سے، کہنے لگے نہیں، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، آپ ہمیں لے کر ہی جانا ہوگا، ورنہ ہم یا تو آپ کے ساتھ چلیں گے یا ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ لاچار حضرت امام مسلم بن عقیل نے اپنے دونوں بیٹوں ابراہیم اور محمد کو ساتھ لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ جب کوفہ کو پہنچے تو لوگ جو پہلے سے خطوط لکھے تھے، کئی حضرات تھے جو امام علی مقام کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، اور وہ جب حضرت مسلم بن عقیل جیسے ہی پہنچے، جن لوگوں نے خطوط لکھے تھے ان میں سے بیشتر جو مشہور لوگ تھے، سلیمان بن سرد خزاعی، مسیم، رفاعہ، عارب، رقاب، شعب، عبد الرحمن بن مخفف، عبداللہ بن عفیف، طارق اعمش، مختار الثقفی، ابو عبیدہ، قاضی شریح وغیرہ، یہ معروف لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، یہ لیڈرز۔ تو جب مسلم بن عقیل گئے تو انہوں نے بڑا استقبال کیا، کچھ دن وہاں پر رہ کر آپ نے وہاں کے حالات کا جائزہ لیا، جب دیکھا کہ لوگ بڑے خوش ہیں اور ہزاروں کی تعداد، 40,000 سے زائد لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کر لی، حضرت مسلم بن عقیل کی حضرت امام حسین کے نام کی بیعت۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب یہ معاملہ دیکھا تو آپ نے امام حسین کو خط لکھ دیا کہ یہاں کے حالات آپ کے لیے ہیں، اور لوگ یہاں کے کوفی جو ہے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ آ کر کے ان کو بچا لیں یزید کے ظلم و ستم سے، اور وہ بڑے نالاں ہیں یزید سے۔ تو جب حضرت امام حسین کو حضرت مسلم بن عقیل نے پہلی ذی الحجہ کو یہ خط لکھا، اور وہ 8 ذی الحجہ تک حضرت امام حمام امام حسین رضی اللہ عنہ ارضاہ کے دربار میں وہ خط پہنچ گیا 8 دن میں، اور امام حسین سارے لوگ مینا کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ عنہ لوگ کعبے کو پہنچ رہے ہیں۔ اب لوگ حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، مگر قیامت تک حج کو محفوظ رکھنے کے لیے، اس کعبے کی پاسداری کو محفوظ رکھنے کے لیے، اس کے عزت کو، اس کے وقار کو، اس کی عظمت کو برقرار اور باقی رکھنے کے لیے اب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا لال سب احرام کی وائٹ چادریں پہن کر نکل رہے ہیں، اب یہاں پر خون کی سرخ چادر پہن کر کے امام حسین کربلا کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ کوفہ میں یزید کے جو جاسوس تھے، اور وہاں پر کوفہ میں والی جو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول تھے، بڑے نرم دل تھے اور بڑی صحابہ کے اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے تھے، تو انہوں نے یہ سارے معاملات دیکھ رہے تھے، حالانکہ وہ اپوائنٹڈ تھے یزید کے، مگر اس کے باوجود وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ مگر وہ اس بات کا ڈر بھی تھا انہوں نے بڑے بڑے جو لیڈرز سے ان کو بلا کر کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے میں اس سے راضی ہوں، مگر آہستگی سے کام کریں، اتنا جوش اور ولولے کے ساتھ نہ کیا کریں، ورنہ ہوگا یہ کہ اگر یزید کو یہ پتہ چلے گا تو معاملات خراب ہوں گے۔ تو معزز سامعین کرام، اب ہوا یہ کہ یزید تک جاسوسوں نے یہ بات پہنچا دی، تو اس نے اپنے جو یہودی وزیر تھا سرجون جس کو کہا جاتا ہے، اس نے آدھی رات کو سرجون کو بلایا، یہ جو یہودی نسل تھا اور اسلام کا پکا نمبر 1 دشمن تھا، اسے اپنے خاص کمرے میں بلایا۔ اب آپ اندازہ لگائیے یزید کے بارے میں، کوئی تو انکار نہیں کرے گا، ٹھیک ہے یزید یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا سب مان لو، مگر سرجون اس کا وزیر تھا یا نہیں تھا یہ بتائیے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، تو یہ تو اپنا وزیر بنا رہا ہے۔ اب اس سے اور بدبختی کی کیا بات ہوگی؟ آخر اس نے پوچھا کہ آخر ایسی کون سی مصیبت آ گئی ہے یزید، تم نے مجھے اتنی رات کو بلایا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کوفہ سے ابھی اطلاع یہ ہے کہ وہاں مسلم بن عقیل جو ہے امام حسین نے اپنے لیے بیعت کرنے کے لیے ان کو بھیجا ہے۔ سرجون نے کہا تو پھر کیا ہوا، میرا گھبرانے کی کیا بات ہے؟
تو اس نے کہا کہ تم عجیب آدمی ہو، پورا کوفہ حسین کی نام کی بیعت کر چکا ہے اور تم کہہ رہے کیا ہوا؟ اس نے کہا کیا کوفہ کے گورنر لوگوں کی بیعت سے منع نہیں کیا؟ تو یزید نے کہا کہ معاملہ تو یہی ہے، جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق کوفہ میں مجھے گالیاں دی جا رہی ہے، سرے بازار مجھے برا بھلا کہا جا رہا ہے اور کسی کو کوئی نہیں روکتا۔ تو کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوفہ کے لوگوں کو میں خوب جانتا ہوں، کوفہ کے لوگ موم کی طرح ہے اور انہیں جو چاہے جس طرح چاہے موڑ سکتا ہے، تھوڑی سی سیاست اور ہمت کی ضرورت ہے۔ یزید نے کہا تو پھر کرو، شروع کرو کارروائی اپنی۔ اس نے کہا کہ ایک کام کرو، ایک خط منگواؤ۔ اس نے خط منگایا اور ایک خط جو ہے کوفہ کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر کی معزولی کا لکھا، اور دوسرا لفافہ جو ہے اس نے عبید اللہ بن ابن زیاد جو تھا اس کے نام پر لکھا، اس کے نام پر لکھا کہ بھئی تو ایک جا، جو بصرہ کا اس وقت والی تھا ابن زیاد، اس کو کہا کہ تو بصرہ چھوڑ کر کے فوری طور پر کوفہ جا کر کے حضرت نعمان کو ہٹا اور وہاں پر معاملات لے لے۔ اب اس نے کہا کہ لالچی لوگوں کے لیے خزانوں کے دروازے کھول دو، اہل بیت سے زیادہ محبت دکھانے والوں پر تشدد کرو، جو چاہے کرو، مگر ان کو توڑو، وہاں پر تمہیں قتل و غارت گیری کرنے کی عام اجازت اور اختیار ہوگا۔ اسے لکھ دو کہ تمہیں کوفہ میں داخل ہونے کا طریقہ اپنی عقل کے مطابق اپنانا ہوگا۔ یزید بڑا بدماش، اس کا نام تو عبید اللہ تھا، عبید اللہ ابن زیاد۔ اگر آپ انصاب کے جو وہ ہوتے ہیں انصاب، علم الانصاب جو ہوتا ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو عبید اللہ ابن زیاد بن ابی آتا ہے۔ عبید اللہ زیاد کا بیٹا، زیاد اپنے باپ کا بیٹا۔ بھئی باپ کون ہے؟ اس کا باپ کون تھا؟ کسی کو نہیں پتا ہے، کسی کو نہیں پتا ہے۔ آپ اب تلاش کریں اس کے بارے میں کون تھے اس کے باپ۔ علم الانصاب کی کتابیں نکال کر کے آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ تو اب یہ ابن زیاد کیا کیا، یزید کا یہ بڑا، چونکہ حبیب پاک نے تو فرما دیا تھا نا، میری آل سے دشمن مومن نہیں کر سکتا، یا تو کرنے والا منافق ہوگا، یا پھر فرمایا کہ وہ ولد الزنا ہوگا، حرامی بیٹا ہوگا، یا پھر تیسرے فرمایا کہ ماں باپ نے ایام حیض میں مباشرت کی جس کی وجہ سے وہ پیدا ہوگا، وہی میرے اہل بیت سے دشمنی کر سکتا ہے۔ اب یہ تین میں سے کون سا تھا؟ آپ حضرات کے حوالے یہ معاملہ۔ ابن زیاد نے اپنے چہرے پر چادر ڈال لیا۔ اب بصرہ سے نکل کر، بصرہ سے کوفہ ڈائریکٹ آ سکتا تھا، اس نے مکے کی راہ لی، مکے کی طرف سے پلٹ کر کے واپس بصرہ کے لیے کوفہ کے لیے آیا۔ اب لوگ تو امام حسین کے انتظار میں تھے، اس نے اپنے چادر ڈال کر کے آگے نکلنے لگا، لوگ اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھنے لگے، سمجھنے لگے کہ بھئی یہ امام حسین آئے ہیں۔ وہ امام حسین کے لیے پورے جوش و جذبے کے ساتھ باہر نکلے اور وہ سیدھے ہوتے ہوئے نعمان بن بشیر کے اندر چلا گیا، محل میں چلا گیا۔ لوگ پریشان حالے کہ بھئی امام حسین آئے اور آ کے ڈائریکٹ اندر چلے گئے، اور پھر خواتین وغیرہ اہل خانہ بھی نہیں ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، عزیز شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، وہ دراصل اس نے ایک پلاننگ کے تحت یہ کام کیا تھا۔ جب وہ اندر چلا گیا تو نعمان بن بشیر نے جب اس کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ کوئی بڑا یہ خطرناک ارادے کے ساتھ آیا ہے۔ پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، اتنی رات کو کیوں، کیا بات ہے کہ ایسے وقت اچانک؟ تو کہنے لگے تمہاری معزولی اور میری اپوائنٹمنٹ کا لیٹر لے کر کے آیا ہوں۔ انہوں نے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا اور افسوس کا اظہار کیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ شکر ادا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ اب معاملات یہاں سے بگڑنے والے ہیں، اگر میں گورنر رہتا تو کہیں نہ کہیں یہ ہوتا کہ کسی شکل میں اگر امام حسین اور اہل بیت اطہار کے خلاف کوئی معاملات میں نہ چلے جاؤں۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے بچا لیا۔ افسوس اس بات پر کہ اب یہاں سے حالات کشیدہ ہونے والے ہیں، خراب ہونے والے ہیں۔ اس نے ابن زیاد باہر آیا اور لوگوں کو ڈرایا، اور نقاب پوش جب شیطان نکل کر کے باہر آیا تو لوگ سمجھ گئے کہ بھئی یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہ ابن زیاد ہے۔ نعمان بن بشیر کی معزولی ہو گئی، اور ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل کو بلا کر کے بات چیت کی اور کہنے لگے کہ تم کیوں آئے ہو؟ تو کہنے لگے کہ یہاں کے لوگوں نے ہمیں بلایا ہے، ان کے دین کو بچانے کے لیے آیا ہوں۔ تو ابن زیاد نے کہا میں جانتا ہوں، لیکن یہ لوگ اب تمہاری مرضی پر نہیں چلیں گے، یہ میری بات سنیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل سے کچھ دیر مباحثہ ہوا، اذان کا وقت ہوا تو آپ نے اس سے بحث چھوڑی اور نکل کر کے مسجد میں ہزاروں کے لوگوں کے ساتھ گئے۔ جب نماز ختم کی تو سوائے ایک نحیف بوڑھے آدمی کے اور بزرگ کے کوئی اور باقی نہیں رہا، سارے کے سارے نکل کر کے چلے گئے، اور ان کا نام حضرت ہانی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ انہوں نے پوچھا سارے کہاں گئے؟ بولے پورے بھاگ گئے ہیں، کوئی آپ کا، ان کے دل ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہو مگر ان کے تلوار آپ کے ساتھ نہیں ہے، وہ مال و دولت کی لالچ میں نکل کر کے چلے گئے ہیں، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ وہ آپ کو اپنے گھر لے کر کے گئے، آرام کروایا،
اور فرمایا کہ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا میرے دونوں بیٹے شہزادے بھی ساتھ تھے، وہ کہاں پر ہے مجھے نہیں پتہ، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ آج جانے دو، کل ہم ڈھونڈیں گے۔ حضرت ہانی کے گھر پہ ہے بول کر اطلاع جب عام ہوئی تو ابن زیاد نے حضرت ہانی کو بلایا اور پوچھا کہ کہاں پر ہے مسلم بن عقیل، لا کر دو۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ہے مگر میں نہیں بتاؤں گا، اور تمہارے شیطان جاسوس ان کو ڈھونڈ کے بھی نہیں نکال سکتے۔ آپ پر اس قدر ظلم کیا، ضعیف صحابی رسول پر ظلم کیا۔ اب اس کے بعد جب ظلم کی افواہیں باہر آنے لگیں، یہ بھی اطلاع آئی کہ چونکہ اریسٹ تو کیا گیا تھا، اس بات کی اطلاع تھی حضرت ہانی کی شہید کر دیے جانے کی اطلاع آئی، تو کوفہ کے لوگوں کا آرزی ایک جوش اٹھا، وہ سارے نکل کر کے دربار کے پاس آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی نہیں مارا ہم نے، بلکہ ایک کام کرو، تم لوگ 4-5 لوگوں کو ڈھونڈ لو، تلاش کر لو اور ان کو بھیجو، میں حضرت ہانی سے ان کی ملاقات کرواتا ہوں۔ تو وہ اندر آئے، آ کر ابن زیاد نے ان کو بھی ڈرایا، کہا کہ ان کو جو زخمی کیا گیا، مارا پیٹا گیا، باندھا گیا ہے، اس کا ذکر باہر جا کر نہیں کرنا، بلکہ یہ کہنا کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے ابن زیاد سے کچھ بدتمیزی ہو گئی حضرت ہانی سے، جس پر وہ شرمندہ ہے اور ان سے معافی بھی مانگ رہا ہے۔ وہ باہر آ کر کے ان لوگوں نے 5 لوگوں نے بتا دیا کہ حضرت ہانی بقید حیات ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ وہ ساری باتیں انہوں نے بیان نہ کی۔ حضرت مسلم بن عقیل کو جب پتہ چلا کہ حضرت ہانی کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے تو آپ نے حضرت ہانی کا مکان چھوڑ دیا، چھوڑ کر کے اب نکل کر کے چل پڑے۔ کوفیوں کی یہ حالت دیکھ کر کے آپ سخت مضطرب ہو گئے۔ آپ کو فکر اس بات کی تھی کہ میں نے تو خط حضرت امام حسین کو لکھ دیا ہے، اب وہ قریب ہے کہ پہنچنے والے ہیں، مکے سے نکل چکے ہیں، کوفہ کے قریب آنے والے ہیں۔ آپ کو بڑا افسوس ہوا اور آپ رات اسی خیال میں، اسی عالم میں چلے جا رہے ہیں تو آپ کی نظر ایک گھر پر پڑتی ہے، دیکھتے ہیں کہ بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے بڑھیا مجھے تھوڑا سا آرام کے لیے پانی وغیرہ ملے۔ اس نے کہا کہ آپ تشریف لائی، کون ہیں آپ؟ تو کہنے لگا میں مسلم بن عقیل ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ مسلم بن عقیل ہے، تشریف لائیے اپنے گھر میں۔ آپ نے بڑھیا نے بلایا، ادب اور احترام کیا، مگر اسی دوران ہوا یہ کہ اس کا بیٹا جو کہ طوعا کہا جاتا ہے، وہ ابن زیاد کی فوج کا ایک ممبر تھا، اس کو جب پتہ چلا کہ حضرت مسلم بن عقیل گھر میں ہے تو اس نے جاسوسی کر دی، اور آپ کے آنے تک آپ جب فجر کا وقت ہونے لگا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جا کر کے آپ کی جاسوسی کر دیا، اور ایک بڑا لشکر حضرت امام مسلم بن عقیل رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ علیہ السلام کے گھر پر آ کر کے گھیرا ڈال دیا۔ اور ابن اشعث جس نے لیٹر لکھ کر کے امام حسین کے لیے لکھا تھا اور بیعت حضرت مسلم کے ہاتھ پر کی تھی، حضرت مسلم نے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو، کیا تم نے بیعت نہیں کی؟ اس نے کہا کہ کیا تھا مگر اب میں مجبور ہوں، مجھے معاف فرما دیجئے۔ اب اس کے بعد کہا کہ میں ایسے ہی ہاتھ ڈالنے والا نہیں ہوں، ہتھیار چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ تو اس نے کہا، ابن اشعث نے کہا کہ میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، آپ ہتھیار ڈال دیجئے اور ہمیں گرفتاری کر لینے دیجئے، آپ تنہا لڑ نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا میں برابر لڑوں گا۔ جب آپ کو حضرت ہانی کی شہادت کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ میرے محسن کے ساتھ تم نے یہ سلوک کیا، اب میں خاموش نہیں بیٹھ سکتا۔ آپ تلوار نکال کر کے میدان میں تشریف لائے اور ابن زیاد کی فوج سے آپ کی لڑائی ہونے لگی، کئی لوگوں کو آپ نے واصل جہنم کرتے ہوئے آخر میں آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ کل کر کے ابن زیاد زخمی ہو گئے جب آپ زیادہ، تو لایا گیا اور ابن زیاد کے کہنے پر آپ کے سر مبارک کو جسد مبارک سے علیحدہ کیا گیا اور آپ کی جسم مبارک کو اور سر مبارک کو روڈ پر باہر محل کے اوپر سے پھینک دیا گیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو یزید کے خلاف جائے گا اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ اب جو بچے تھے تو وہ بچوں کا انشاءاللہ کیا معاملہ ہوتا ہے اور ان کا کیسے مدینے سے نکلنے کی کوشش ہوتی، کوفہ سے نکلنے کی کوشش ہوتی ہے، مگر ان کی شہادت انشاءاللہ کل کی ہماری گفتگو میں اس کا اور اختتام کربلا تک انشاءاللہ العزیز احاطہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ جو کچھ سنا اور کہا اور سنا گیا، باری تعالیٰ اس میں حق کہنے اور سننے کی توفیق نصیب فرما۔ ہونے والی غلطیوں اور اگر کوئی کوتاہیاں ہوئی ہے تو باری تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔